مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات کو عبادت سمجھ کے پورا کرے. میں نے لفظ بہت موٹا بول دیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ عبادت اور خرچ یہ کیسے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه. تم اپنی گھر والی کو جو مال کھلاتے ہو, حتی ما تجعل فی امرأتک, حتی اللقمہ تجعلها فی امرأتک تکون لک صدقہ. تم اپنی گھر والی کو جو کھلاتے ہو, بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو, خادم آپ کی متحدی میں کام کرنے والا, اس کا مشاہرہ, اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو, حتیٰ کہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہو, شرط ایک ہے, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, خرچ کرتے وقت یہ کہہ دے میرے مالک بچوں کی پرورش ہے تو واجب, لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا. گھر والوں کی ضروریات پورا کرنا تو واجب, لیکن میرے مالک تو راضی ہو جانا. خادم ماتحتی میں کام کرنے والے کی ضروریات کا خیال کرنا تو واجب, لیکن اللہ تو راضی ہو جانا. قیامت کا دن ہوگا, تم نے اگر اربوں روپے بھی ان 4 مدات میں خرچ کیے ہیں تو نامہ اعمال میں یہ خرچ نہیں لکھا ہوگا, یہ تمہاری طرف سے صدقہ لکھا ہوگا. اور صدقہ عبادت. اور صحیح مسلم کی روایت تو کاش کسی مرد کو یاد رہے تو اس کا گھر اجڑتا نہیں ہے. شریعت نا بڑی خوبصورت ہے, وہ صرف عورتوں کو ہی پیغام نہیں دیتی, مردوں کی بھی نوک پلک سیدھی کرتی ہے اتنا ہی جتنا عورتوں کی. اس لیے فرمایا, ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر او كسر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها لقي الله وهو زان. جو شخص نکاح کرتا ہے, مہر تھوڑا دیتا ہے یہ زیادہ, لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں نے گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرنا, حقوق کو پورا نہیں کرنا, دھوکہ دیتا ہے, فمات, مر جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ بدکاروں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. شریعت کامل تصور پیش کرتی ہے. اس سے صحیح مسلم کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک. ایک دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو نے, ایک دینار مسکین کو دیا, ایک دینار گردن آزاد کرنے کے لیے دیا, اور ایک دینار گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا. میں نے ایک لفظ بولا ہے جائز, اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. 4 دینار ہے. قیامت کا دن ہوگا, اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك, مسکین پر, اللہ کی راہ میں, گردن کی آزادی میں, اور گھر والی پر. ان 4 دیناروں کا جب اجر سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. یہاں میں نے لفظ سے جائز بول دیا, اس کا ایک سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مزاج مسلم یہ ہے, لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا. تمہارا کھانا چونکہ حلال کا ہے, تمہارا کھانا متقی ہی کھائے, اور تمہارا دوست, تمہارا مصاحب, تمہارا ملازم, تمہارا زمیل اور تمہارا ہم نوالا, ہم پیالہ مومن ہو.
کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر یہ اوصاف اپنے ساتھی میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطانی شکنجے میں آ چکا ہے. صرف اپنے تعلق کو پالنے کے لیے لاکھوں برباد کرنے والا قیامت کو پھنس جائے گا. گھر میں ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال نہیں، اور لوگوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز کے چکر لگائے جا رہے ہیں. یہ مزاج مسلم نہیں ہے، یہ مزاج شریعت نہیں ہے. اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے اور دنیا کی ریل پیل کو ظاہر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کا شکر ادا کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ مال ہے تو ضرورت مند کو دو، اللہ کے دین پہ لگاؤ، لیکن مال کی نمائش کا کوئی حکم نہیں ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.